اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس اب بھی باز آؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَاحْذَرُوا، اور احتیاط رکھو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اعراض کرو گے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں شراب کی حرمت کے متعلق اللہ رب العالمین نے واضح حکم ارشاد فرمایا تھا کہ شراب پینے سے بہت سارے نقصانات بتائے گئے تھے، کیونکہ شراب ایک ایسی بیماری ہے جس شخص کو یہ بیماری لگ جائے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کی یاد سے روکتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ اللہ کی نفرت انسان کے دل کے اندر آ جائے، اور تو اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس نے اس بات کی ٹھان رکھی ہے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری یاد سے غافل کروں گا، لیکن رب تعالیٰ نے بھی یہ اعلان کر رکھا ہے جو میرے ہیں وہ تیرے ہو نہیں سکتے۔ جو میرے ہیں حالات جیسے بھی آ جائیں، مفلس ہو جائے تب بھی، مال ان کے پاس آ جائے وہ تب بھی، فقر ان کے اوپر غالب آ جائے وہ تب بھی، بیماری ہو تب بھی، وہ ہر آزمائش میں میرے ہیں وہ تیرے ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنے اللہ والے ہیں، کتنی مشکلات میں ہیں، اور ان مشکلات کے باوجود بھی اللہ کا دامن کبھی چھوڑا نہیں۔ ہمارے مولانا محمد حسن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ اشرفیہ کے محتمم تھے۔ ان کو شوگر ہوگی، اور شوگر میں ان کی ٹانگ کاٹنا چاہیے ڈاکٹروں نے، اور جب ٹانگ کاٹنے کے لیے ان کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا جی آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا، اور بے ہوش کر کے آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی۔ تو حضرت فرمانے لگے مجھے بے ہوش نہیں کرنا، بغیر بے ہوشی کے میری ٹانگ کاٹنی ہے تو کاٹ دو، میں بے ہوش نہیں ہوں گا۔ کہنے لگے یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، آپ تو اپنا کام کرتے رہنا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ انہوں نے ذکر میں مصروف ہو گئے، ڈاکٹروں نے آپریشن کر دیا، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی یاد۔ شراب جو ہے انسان کے دماغ کو موت کر دیتی ہے، عقل کو سلب کر لیتی ہے، شعور کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان شراب پیتا ہے اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، اللہ کہاں یاد آئے گا؟ وہ شراب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے
اور شیطان کے قریب ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے. شیطانی چالیں ہیں یہ, شیطانی وسوسے ہیں یہ, شیطانی دھوکہ ہے یہ کہ انسان شراب پی کر اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے گندی اور پلید چیز یہی ہے, شراب. اور اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر عداوت, نفرت اور بغض اور شیطانی وسوسے اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ اس کو نہ ماں کی تمیز رہتی ہے, نہ بہن کی تمیز رہتی ہے, نہ بیٹی کی تمیز رہتی ہے. اللہ کہاں یاد آئے گا. وہ کھوتا اور گھوڑا ایک کر دیتا ہے, اس کو رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے برا ترین عمل ہے یہ شراب والا, اور گندا ترین عمل ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا, کیونکہ یہ جو چیز انسان کو روک دے اللہ کے ذکر سے, روک دے نماز سے, وہ عمل کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو شراب ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہے, دوسرا جوا اور ایسا کھیل جو انسان کو نیک اعمال سے, ذکر اذکار سے روکتا ہے. تو ایسے کھیل بھی ہمیں نہیں کھیلنے چاہیے جس سے اللہ بھول جائے, جس سے اللہ کی یاد نہ رہے. تو ہمیں ایسے عمل بھی نہیں کرنے چاہیے. علماء نے چند چیزیں لکھی ہیں, فرمایا کہ شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرابی کی عقل نشے کی حالت میں بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور آہستہ آہستہ اتنی کم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد ہوش حواس کی حالت میں بھی ایسی دیوانہ وار حرکتیں سرزد ہونے لگتی ہیں, اس کی زبان اس کے اختیار سے, اس کے قابو سے بالکل باہر ہو جاتی ہے, اور اس کو اپنے اقوال اور افعال کا بھی انجام نہیں رہتا کہ میں مجھ سے کیا ہونے لگا ہے. شراب چھوڑنے کے بعد بھی اس کی عادت یہ بن جاتی, تو ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ سمجھنے والا, دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی نے نشہ کیا. یہ مستقل عادت والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ شراب خواہشوں کو بڑھاتی ہے. انسان کے دل کے اندر خواہش ابھرتی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, اور یہ بری خواہشات ہیں. بس اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ عصمت اور عفت کی جڑ بنیاد سے اکھاڑ دیتی ہے. زنا, بدکاری, بے حیائی پر آمادہ کرتی ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اس بات پر تیار ہوتا ہے کہ بس اپنی حوث پوری کر لوں, آگے جو بھی آئے, آگے جو چیز بھی حد سے چڑھ جائے اس کو معافی نہیں ہے. یہ شراب کا سب سے بڑا قصور, سب سے بڑا نقصان اور سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اسلام نے تو ان چیزوں کو آ کر مٹایا کہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہ کر پہچان بتلائی, ماں کی پہچان بتلائی, بہن اور بیٹی کی پہچان بتلائی, یعنی ہر چیز کا رشتہ اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا کہ کون کیا ہے, مقام بتا دیا اور درجہ بندی کر دی ہے. تو جب انسان شراب پیے گا سارے درجے ذہن سے باش ہو جائیں گے, سارے رشتے ذہن سے نکل جائیں گے. تو اس لیے تیسرے کے شرابی عبادت اور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ فرائض بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں, اس کی قدر و قیمت ہی نہیں رہتی. فرض منصبی جو ہوتا ہے اس کے بعد اس سے بالکل کوڑا ہو جاتا ہے, اس کے ذہن سے یہ بالکل قدر و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ تیرا فرض کیا تھا, تیرے اختیارات کیا ہے, کس منصب پر بیٹھا ہوا ہے, تیرا مقام کیا ہے. تو فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی مال و دولت کو برباد کرتا ہے, اس سے مال و دولت بھی جاتا ہے. انسان جب یہ کام کرتا رہتا ہے تو بسا اوقات اس قدر تنگ آ جاتا ہے, اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ خود کشی پر آمادہ ہو جاتا ہے. نشے کی حالت میں اپنے آپ کو مار بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا کر, اور پھر اپنے آپ کو بھی مارتا ہے, دوسروں کو بھی مارنے پر اتر آتا ہے. یہ اس کے بہت سارے نقصان ہیں, کیونکہ یہ پانچویں چیز شراب پینے والے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ آپس کی دشمنی اور عداوت میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کو مارنا بھی تھا, نہیں تھا,
बाद में मारने के बाद वो सोचता है जब जेल में होता है। तो इसलिए इन चीजों से एहतियात ही बहुत ज्यादा जरूरी है। छठी बात यह है कि इंसान जो शराब पीता है उसका मिजाज जो है वो एतदाल पर नहीं रहता, बल्कि मुनहरिफ हो जाता है, और उसकी सेहत जो होती है धीरे धीरे खराब होते 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 उसके फेफड़े खत्म हो जाते हैं। उसको ऐसी बीमारी लायक हो जाती है कि जो चूंकि शराब जब जिस्म के अंदर दाखिल होती है उसको मैदा कबूल नहीं करता, वो किसी जगह जाती नहीं, बल्कि जहां जहां वो ठहरती है जैसे तेजाब खा जाता है चीज को, इसी तरह शराब भी इंसान के फेफड़े और अंदर की आंतड़ियों को खा जाती है। तो इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जितने भी शराबी हैं अक्सर आप देखा होगा उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। उनके फेफड़े खराब होने की वजह से सांस की तकलीफ उनको ऐसी लायक होती है कि मौत का सबब बन जाती है। तो इसलिए इसकी एहतियात भी बहुत जरूरी होती है। साथ में यह है कि शराबी के जो आज़ा होते हैं वो इंतहाई कमजोर हो जाते हैं, उसमें पकड़ने की और लड़ने की और जोड़ने की ताकत ही नहीं रहती, कोई चीज उठाने की ताकत नहीं रहती, इतना कमजोर हो जाता है। इसलिए कुरान पाक ने शराब को जो नाम दिया है वो ये है कि नजस है, पलीद है। शराब क्या है? इन्नहु रिजसुन अमल, ये सबसे नापाक चीज है, इसको हाथ ना लगे। जैसे सुअर नापाक है ऐसे शराब भी नापाक है। सुअर का खाना हराम, इसका पकड़ना, इसका पालना, इसको खिलाना, ये सब हराम है। इसी तरह शराब बेचना, शराब खरीदना, शराब पहुंचाना, शराब पीना, शराब लेने देने का जरिया बनना, ये भी हराम है। इसी तरह सूद का भी यही हाल है कि सूद का लेना भी हराम, देना भी हराम, इसका लिखना भी हराम, इसका मुआवजा भी हराम, इस तक पहुंचाना भी हराम, इसका रास्ता दिखाना भी हराम। ये सारी चीजें हराम है। हमने इन हराम कामों से बचना है हर सूरत। और आखिर में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें अल्लाह की और उसके रसूल की पहचान है कि हमने इताअत कुछ करनी है। हमने ये क्यों छोड़नी है? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। हमने इससे नफरत क्यों करनी है? कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल किया ही नहीं और दूसरों को रोका है कि भाई ये काम न किया करो, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वहदरू, इन कामों से बचते रहो, हराम और नजस और पलीद कामों से बचते रहो। फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू, जो लोग एराद नहीं करते, इससे बचते नहीं है, उनको खबरदार किया जा रहा है। खबरदार, हमारा काम, हमारे रसूलों का काम क्या था? रसूलुल बलागुल मुबीन, पहुंचा देना। वादे हमने काम पहुंचा दिए। अब आप तक ये पैगाम पहुंच गया, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं रही। शराब पियो, जुआ खेलो, सट्टेबाजी करो, जो मर्जी करो, लेकिन हमने तुम्हें बता दी ये बात अच्छी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अल्लाह के रसूल का कोई नुकसान नहीं। तुम शराब पीते रहो, अल्लाह का क्या बिगाड़ोगे? और इसकी वजह से इंसान, जुए की वजह से माल जब हार बैठता है, दूसरे के पास अपना सारा माल देखता है तो गुस्सा आता है ना। जब उसको देखता है ये तो माल तो मेरा ही है, उसकी कोशिश होती है मैं इससे माल वापस लूं, फिर वो कत्ल की नौबत आ जाती है। इंसान कत्ल करने पर भी तैयार हो जाता है, यार चंद लम्हों के अंदर सारा माल मेरा ले गया, मकान भी ले गया। यहां तक के लोग अपनी बेटियां भी हार जाते हैं, अपनी बीवी भी हार जाते हैं। ये जुए के अंदर हो नहीं रहा, देख रहे हैं ये दुनिया में चल रहा है कि इससे गंदी और घटिया हरकत और कौन सी कि हमने जुए का रास्ता देखा, जुए का रास्ता दिखाया, जुए का जरिया बने। ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, ऐसे खेल से हमें बचना चाहिए कि जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। ये बहुत घटिया हरकतें हैं। अल्लाह के आलम से दुआ है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में हमें मुनहमिक और मुस्तगरिक फरमा दे। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।